کا زمانہ جس عرب میں حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کی پیدائش سے پہلے بیٹی اگر کسی کے یہاں پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا، ننگوار کا سبب بنا کرتا تھا، اس کو شرمندگی محسوس ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے لوگ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کا زمانہ تھا، جہاں پر انسانیت دم توڑ رہی تھی، جہاں پر بیواؤں کی آہیں تھی، جہاں پر مظلوموں کی آہیں تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ کوئی تو ہوگا ہمارا مسیحا، کوئی تو ہوگا ہماری فریادوں کو سننے والا۔ جہاں بچیاں زندہ درگور کرتے ہوئے آسمانوں کی طرح نگاہ کر رہی تھی، آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے فریاد کر رہی تھی، کوئی تو ہوگا ہمیں بچانے والا، ہمیں زندہ درگور ہونے سے، ہمیں زندہ دفن ہونے سے۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ میں فریاد ہے، کب تک ہم کو زندہ گاڑا جائے گا؟ بیوائیں سسک رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ مظلوموں کی آہیں تھی، مظلوموں کی فریادیں تھی، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، ظلم و ستم کی جن پر انتہا ہو جاتی تھی، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کی سسکیاں تھی، ان کی آہیں تھی، بیواؤں کی آہیں تھی، کہیں بچیوں کی آہیں تھی، جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اے محسن انسانیت کے خالق، اے انسانیت کے خالق، کوئی تو ہوگا ہمارا مسیحا، کوئی تو ہوگا ہماری نگہبانی کرنے والا، کوئی تو ہوگا ہماری حفاظت کرنے والا۔ آخر وہ حفاظت، ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری آبیاری، ہماری آبرو کی حفاظت کرنے والا، ہمیں وہ مقام اور درجہ دلانے والا، ہماری سسکیوں کی فریاد سننے والا، ہماری انسانیت جو دم توڑ رہی ہے، انسانیت کو زندگی دینے والا، ہماری انسانیت کی آبیاری کرنے والا۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ میں کوئی تو محبوب ہوگا جو ہم زندہ درگور ہو رہی ہے، ہماری زندہ درگوری کو روک دیا جائے۔ اے بار الہ، اے پروردگار عالم، کوئی تو ہوگا ہمارا مسیحا، کوئی تو ہوگا ہمارا نگہبان۔ عورتیں فریاد کر رہی ہے، بیوائیں فریاد کر رہی ہے، انسانیت فریاد کر رہی ہے، ظلم و ستم کے جن پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ بھی فریاد کر رہے ہیں۔ اے بار الہ، کوئی تو ہوگا جو ہماری حفاظت کرنے والا ہوگا، ہماری رکشا کرنے والا ہوگا، ہماری پرورش کرنے والا ہوگا، ہمیں انصاف دلانے والا ہوگا، ہمیں ظلم و ستم کے ہاتھوں سے نجات دلانے والا ہوگا۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ میں کوئی تو ایسا ہوگا جو ہمیں ہمارا انصاف دلا دے، ہمیں ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہم پر توڑے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا پہاڑ ہم سے روک لیا جائے۔ انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، آخر کہاں ہے وہ مسیحا جو ہماری نگہبانی کرے، ہمیں انسانیت کا درجہ دے، ہمیں انسان کا درجہ دے۔ چنانچہ ایسے ماحول میں جب چاروں طرف کفر و شرک کا ماحول ہے، دشمنی اور عناد کا، جہاں پر آپس میں کوئی میل محبت کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، جہاں پر آپس میں بغض و حسد اور عناد اور دشمنیاں بھری ہوتی تھی، کوئی آپس میں ایک جہتی نہ تھی، آپس میں اتفاق نہ تھا۔ ایک قبیلہ اگر ایک خاندان دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ مال کا یہ عالم تھا، مال کی تباہی و بربادی کا یہ عالم تھا کہ جوا بازی عام تھی، مال سرے عام ایسے نیلام ہو جاتا تھا، مال سرے عام چوریوں میں اور تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، دھوکہ دہی دی جاتی تھی اور حلال کا کوئی تصور نہ تھا، جہاں پر صرف حرام ہی حرام کا تصور تھا، جہاں کفر و شرک کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں نبی رحمت محسن انسانیت کی جلوہ گری حضرت آمنہ کے گھر ہوتی ہے۔ تب ساری بیواؤں کی وہ سسکیاں تھی، جو بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، زندہ دفن کی جا رہی تھی، ان کی فریاد جب باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، قبولیت کے دروازے سے ٹکرا جاتی ہے تو رحمت الہی کو جلال آ جاتا ہے۔ رحمت الہی ان کی آہوں کو، ان کی فریادوں کو سن لیتا ہے۔ رحمت الہی جب جوش میں آتی ہے تو شکم اطہر سے حضرت عبداللہ کے جسد اطہر سے اور جسد اطہر سے وہ نور منتقل ہوتا ہے، چنانچہ وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم مبارک میں پہنچتا ہے۔ جب وہ شکم مبارک میں وہ نور پہنچا ہے، وہ شکم مبارک میں نور پہنچا ہے، وہ کوئی اور نور نہیں تھا بلکہ وہ نور محمدی تھا۔
تھا وہ نور محمدی ایسا نور تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکا تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ اسی لیے مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا سبب یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی پر نور محمدی جگمگا رہا تھا, ان کی پیشانی پر نور محمدی جگمگا تھا. اس لیے اصل سجدہ جو ہوا تھا وہ نور محمدی کی تعظیم و توقیر کے لیے ہوا تھا. وہ جو سجدہ تھا نور محمدی کی وجہ سے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. یہی وہ نور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ آگ جو آپ کو آگ میں ڈالا گیا, وہ آگ کے شعلے جو آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے, اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا, راکھ ہو جایا کرتا تھا. وہی نور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچتا ہے وہ نور محمدی ہی کا کمال تھا. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو جاتا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جانا. یہ کس نور محمدی, یہ اسی نور محمدی کی برکت تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی, وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف رسیاں اور بیڑیاں جلائی, باقی آگ کا بال تک نہ جلا. یہ نور محمدی ہی کی برکت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. نور محمدی کی برکت سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی, آگ آپ کے لیے پھول بن گئی. یہی وہ نور جب منتقل ہوتا ہوا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تک پہنچا تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس نونہال پر چھری چلا رہے تھے. چھری ہے, چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. وہی چھری اگر دوسری روایت کے مطابق پتھر پر مار دی جاتی ہے تو پتھر کے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں, پتھر کٹ جایا کرتا ہے. زبان حال سے چھری نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں, لیکن رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے میرے اس نیک بندے کو, میرے اس خاص بندے کے گردن پر ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. مجھے تو بار بار رب کی جانب سے یہ حکم مل رہا ہے, اس لیے میں اسماعیل کا گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ جانتے ہو اسماعیل کے گلے پر وہ چھری کیوں نہیں چل رہی تھی؟ اس لیے کہ ان کی بھی پیشانی پر نور محمدی جلوہ گر ہو چکا تھا, نور محمدی پہنچ چکا تھا, نور محمدی ودیعت کر چکا تھا. حضرت عبداللہ کو جنگل میں یہودیوں نے گھیرا کیونکہ ان کی پیشانی پر بھی نور محمدی جلوہ گر تھا, ان کی پیشانی پر بھی نور محمدی جلوہ گر تھا. یہودیوں نے گھیر لیا تھا تاکہ حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا جائے, حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو قتل کر دیا جائے. آخر وہ کون سی طاقت تھی جو رب کی جانب سے نمودار ہوئی اور ان سارے یہودیوں کو کھدیڑ کر رکھ دیا؟ وہ نور محمدی کی حفاظت ہو رہی تھی, جن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا, جن کے شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا. ہر طرف سے اس نور محمدی کی حفاظت کی جا رہی ہے. نور محمدی کی وجہ سے جہاں جہاں وہ نور پہنچتا رہا ان بندوں کی حفاظت کی جاتی رہی, ان بندوں کو بچایا جاتا رہا. چنانچہ وہ نور محمدی جب حضرت آمنہ کی وطن اقدس پہ پہنچا ہے تو کیسی جلوہ گری ہوئی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شکم اطہر میں میرا نونہال آیا, جب میرا نور محمدی میرے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو مجھے عام عورتوں جیسا بوجھ محسوس نہ ہوا. مجھے جیسے عورتوں کو بوجھ محسوس ہوا کرتا ہے مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا. حضرت آمنہ کے پاس بشارتیں آ رہی ہیں, کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بشارت آ رہی ہے, کہیں حضرت آدم علیہ السلام خوشخبری سنانے آ رہے ہیں, کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری آ رہی ہے, نبیوں کی خوشخبری آ رہی ہے کہ اے آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں سرور کائنات جلوہ گر ہو چکے ہیں. تیرے شکم اطہر میں کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہے, نبیوں کا تاجدار ہے, نبیوں کا امام ہے, جو امام الانبیاء ہے. اے آمنہ مبارک ہو, آپ کی شکم اطہر میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے, جب وہ محمد عربی پیدا ہوئے ہیں تو جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ پورا گھر نور سے جگمگا گیا ہے اور آپ کی ولادت
جس کی روشنی میں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، مشرق و مغرب کو میں نے دیکھ لیا، میں نے یمن کے محلات کو دیکھ لیے، آمنہ نے روشنی میں جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا وہ چاند نکلا۔ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ اسی نور محمدی کا کمال ہے کہ حضرت آمنہ نے ملک شام دیکھ لیا، ایک ایسا نور چمکا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچے جیسا نہیں تھا، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہونے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف جو ہے کاٹی جاتی ہے، ناف گودی کاٹی جاتی ہے، ایک ڈورا ہوتا ہے جو لمبا لگا ہوتا ہے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ، ختنہ بھی پہلے سے آپ کا تھا اور وہ ناف پہلے ہی سے کٹی پیدا ہوئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے مختون تھے اور ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی، اور آپ ایسے جب پیدا ہوئے تو ایک نور، ایک ایسی چمک، ایسی روشنی نکلی کہ جس کی روشنی میں آمنہ نے ملک شام دیکھ لیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، پورب اور پچھم کو ایسا ایک نور چمکا، ایک ایسی روشنی نکلی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے وہ سب منہ کے بل اوٹھے گر جاتے۔ کعبہ جن کی ولادت کے وقت، کعبہ جن کی ولادت کے وقت آپ کے گھر کی طرف موجود تھی، وہ فرماتی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارے سر پر گر پڑے۔ سجانے کا حکم دے دیا ہے، جن کی آمد پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ایک جھنڈا مسجد نبوی پر، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کرتے ہیں۔ یہ کوئی جھنڈے لگانا کسی اور ایرے گیرے کی سنت نہیں، بلکہ سنت جبریل ہے، سنت الہیہ ہے، یہ رب کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین کو جو وہ 3 جھنڈے تھے، ایک کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا۔ یہ جھنڈے لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، چراغاہ کیا گیا، جنت کو سجایا گیا، جنت کے سجانے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے گھروں کو سجا لیں، چراغاہ کر لیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی سب سے پہلے تھے، سب سے پہلے تھے، آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، آپ سے پہلے اللہ سے پہلے نہیں، یہ مت سمجھیے گا، سب سے پہلے معلوم تمام عالم سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے عالم پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھی ایک عالم ہے، عالم ارواح جہاں روحیں رہتی ہیں، عالم حشر ہے، یہ ساری چیزیں میں پڑھا تھا، 18,000 عالم، 18,000 صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب وہ نور پیدا فرمایا، آپ ایک بات سمجھیے، جیسے سمجھے قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً